مقالہ نمبر 55 لذات کا ترک صالحیت ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خواہشات نفس کو ترک کرنے کے 3 مراتب ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ بندہ جہالت کے اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتا ہوا عبادت سے گریزاں ہو اور شریعت کی مہار کے بغیر مخبوط الحواس جانور کی طرح اپنی طبیعت میں تصرف کرے اور اس کے لیے کوئی ایسی حد نہ ہو جہاں وہ ٹھہر سکے۔ اسی عالم میں خداوند کریم اسے رحمت کی نگاہ سے دیکھے اور اپنی مخلوق کے نیک بندوں میں سے ایک واعظ کو اس کی طرف بھیجے تاکہ اسے آگاہ کرے۔ پھر خدا خود اس بندے کے نفس کو دوسرا واعظ بنا دے اور یہ دونوں واعظ اس کی طبیعت کو اس طرح فتح کر لیں کہ اس کی طبیعت نصیحت کو قبول کرنے لگے تو اس پر وہ تمام گناہ اور برائیاں ظاہر ہو جائیں جن کی وجہ سے وہ ہوائے نفس کے مرکب پر سوار بکٹٹ دوڑتا رہا تھا۔ پھر وہ بندہ اپنے تمام تصرفات میں شریعت کے اتباع پر مائل ہو جاتا ہے۔ پھر یہ مسلمان بندہ شریعت پر کاربند ہو کر طبیعت کی خواہش کو فنا کر دیتا ہے اور دنیا کی حرام اور مشتبہ چیزیں اور مخلوق کا احسان چھوڑ دیتا ہے اور کھانے پینے، پہننے، نکاح، قیام گاہ اور سب ضروریات میں شرعاً حلال اور مباح چیزوں کو اختیار کرتا ہے تاکہ اپنی بنیاد کو محفوظ کرے اور اپنے رب تعالی کی عبادت کی طاقت حاصل کرے اور اپنے مقصوم کو لے لے۔ وہ اس حد سے یوں بھی نہیں بڑھ سکتا کہ اپنے مقسوم اور حصے سے پوری طرح مستفید ہونے سے پہلے اس کے لیے دنیا سے نکل جانے کی بھی کوئی راہ نہیں ہے۔ جب بندہ تمام احوال میں حلال اور مباح کے تعاون سے سفر کرتے ہوئے اس سواری کے ذریعے آستان ولایت پر پہنچ جاتا ہے اور اہل حقیقت و عظیمت، خواص اور محبوبان حق کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے باطن میں اللہ کی طرف سے یہ ندا سنتا ہے کہ اپنے نفس کو ترک کر دے اور قریب آ جائے۔ اگر اپنے خالق کو چاہتے ہو تو نفس کی خواہشوں کو اور مخلوق کو چھوڑ دو اور اپنے جوتوں کو اتار دو، یعنی دنیا و آخرت سے آزاد ہو کر تمام موجودات سے اور آئندہ تخلیق ہونے والی اشیاء سے اور اپنی آرزو اور ارادے سے کنارہ کش ہو جاؤ اور تمام تعلقات سے بیگانہ اور ہر چیز سے فارغ ہو جاؤ۔ توحید سے خوش ہو کر شرک کو ترک کر کے اور ارادوں میں صادق ہو کر بساط قرب میں سر جھکائے ہوئے خاموشی اور ادب کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ تمہارے دائیں طرف آخرت اور بائیں طرف دنیا، مخلوق اور نفس کی لذتیں ہوں گی، ان کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھنا۔ بندہ جب اس مقام میں داخل ہو گیا اور وصول اللہ کی منزل متحقق ہو گئی اور اسے خدا تعالی کی طرف سے خلعت عطا ہوگی اور طرح طرح کے علوم و معارف اور فضل و کرم کے انوار اس کا احاطہ کر لیں گے، پھر اسے کہا جائے گا کہ فضل و نعمت سے استفادہ کرو اور اس سے احتراز کرتے ہوئے اسے واپس کرنے کی بے ادبی نہ کرو، اس لیے کہ شاہی نعمت کو قبول نہ کرنا اور بادشاہ پر دباؤ ڈالنا اس کی توہین و تحقیر کے مترادف ہے۔
اس وقت بندے کی مداخلت کے بغیر فضل خداوندی اور اس کی تقدیر کا امتزاج اس طرح عمل میں آتا ہے گویا اس سے پہلے وہ تمام کام اپنے نفس کی خواہش سے کرتا تھا، اب وہ تمام چیزیں حکم اور رضائے الہی کے تابع ہو چکی ہیں۔ قسمت اور لذتوں کے ذریعے حصول مفاد 4 طرح سے ہوتا ہے۔ پہلا، اپنی خواہش طبع سے کوئی کام نہ کرنا، یہ قطعاً حرام ہے۔ دوسرا، شریعت کے حکم کے مطابق کوئی کام کرنا، یہ حلال اور مباح ہے۔ تیسرا، حکم باطن سے کوئی کام کرنا، یہ خواہشات نفس کو ترک کرنا ہے اور ولایت کا مقام ہے۔ چوتھا، اللہ کے فضل سے کوئی کام کرنا اور کچھ لینا، یہ ارادے کا زوال ہے اور مقام ابدالیت تک رسائی ہے۔ اس طرح بندہ مرید سے مراد بن جاتا ہے اور تقدیر پر قائم ہونے کی علامت ہے جو فعل خداوندی ہے۔ یہ علم و اصلاح کی صفت سے متصف ہونے کی حالت ہے۔ جو شخص اس مقام پر پہنچا وہی اسم بامسمى صالح ہے۔ خداوند عز و جل کے اس فرمان کا یہی مقصود ہے کہ اللہ تعالی ولی ہے جس نے قرآن نازل کیا اور وہی صالحین کا متولی ہے۔ چنانچہ صالح آدمی وہ ہے جو اپنی مصلحت و منفعت کو حاصل کرنے اور ضرر و فساد سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ پر اعتماد و انحصار نہ کرے۔ اس کی مثال شیرخوار بچے یا غسال کے ہاتھ میں مردے کی ہے۔ قدرت کا ہاتھ اس کی پرورش کا ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی حال، مقام، ارادہ، کوئی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ وہ قدرت کے ساتھ اس طرح منسلک ہو جاتا ہے کہ کبھی اس پر بسط کی، کبھی قبض کی حالت ہوتی ہے، کبھی وہ غنی اور بے نیاز ہوتا ہے، کبھی محتاج۔ وہ ان چیزوں کو اختیار نہیں کرتا، نہ ان میں زوال یا تغیر و تبدل کی آرزو رکھتا ہے، بلکہ اسے قضائے الہی سے ہمیشہ خوش رہتا ہے، اور فعل الہی کے ساتھ رضا و موافقت کی کیفیت میں ہوتا ہے، اور اولیاء و ابدال کے احوال کی انتہا یہی ہے۔